اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلی آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنی کتاب عمدۃ الاحکام کے اندر کتاب الحج کو شروع کر کے آج اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑا سا اگر ٹائم اوپر بھی ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کی توفیق سے کتاب الحج کو آسانی کے ساتھ مکمل کر سکے جی، کیونکہ آج ہم نے تقریباً 7-8 کے قریب حدیث کو پڑھنا ہے اور پھر ان حدیث کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز عمدۃ الاحکام سے کتاب الحج کو مکمل کریں گے۔ تو کتاب الحج کو عمدۃ الاحکام امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم سے بہت پیاری احادیث کا مجموعہ اس کتاب کے اندر جمع کر دیا، عمدۃ الاحکام، بہترین احکام۔ تو بات یہ پہنچی تھی کہ حاجی 10 ذو الحجہ کو انہوں نے جو 4 کام کرنے ہیں، آپ کے علم میں ہے 4 کام۔ اچھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے کیے تھے وہ ذرا سنت سن لیجئے۔ یہ جو 4 کام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں رات گزار کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب مینا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے جو بڑا جمرہ تھا اس کو 7 کنکریاں ماری۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق یا تقصیر کروایا، اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا۔ تو یہ 4 کاموں کی ترتیب ایسے ہے، سمجھا کہ نہیں؟ 4 کاموں کی ترتیب ایسے ہے۔ اب چونکہ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں، روایات کے مطابق، سیرت کی کتابوں کے مطابق لاکھ سے زیادہ تعداد صحابہ کرام تھی جو موجود تھے، تو بعض صحابہ کرام نے یہ ہوا کہ ان 4 کاموں کے اندر جو پہلے 3 کام تھے نا، ان کی ترتیب کے اندر تقدیم و تاخیر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ہم صحابہ کے طریقہ کار پر چلنا چاہتے ہیں تو آج چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہم ان سے سوال تو نہیں کر سکتے، تو ہمیں سوال کرنے پڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن مجید سے۔ ہمیں اپنے سوال کو علماء کرام پر پیش کرنا پڑے گا، اور علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے اندر ٹھہرے، فجعلوا یسألونہ، تو صحابہ کرام آپ سے سوال کرنے لگے، فقال رجل، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم اشعر، مجھے شعور نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، فحلقت قبل ان اذبح، میں نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کروا لیا۔ آپ کی ترتیب تو یہ تھی نا، رمی الجمرۃ العقبہ، بڑے جمرے کو 7 کنکریاں، حلق نہیں قربانی، اور پھر حلق۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نے پہلے حلق کروا لیا قربانی سے پہلے، اب میں کیا کروں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبح ولا حرج، ٹھیک ہے، اگر تم نے پہلے حلق کروا لیا ہے اور ذبح پہلے نہیں کروایا تو وہ بھی ذبح کروا لو، اور کوئی حرج نہیں ہے، مطلب تم پر کوئی دم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وجاء آخر، ایک اور صحابی آئے، فقال، انہوں نے کہا، لم اشعر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی علم نہیں تھا، فنحرت، میں نے قربانی کر لی، قبل ان ارمیہ، کنکریاں مارنے سے پہلے، مطلب مینا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام میں نے قربانی کر لی، کنکریاں بھی ابھی نہیں ماری تھیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارمی ولا حرج، ٹھیک ہے ابھی کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب
یہ جو 3 کام ہیں نا، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سوال کیا گیا کسی بھی چیز کے بارے میں جس کو پہلے کیا گیا یا بعد میں کیا گیا، الا قال، مگر آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، اب کرو اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب جو 3 کاموں میں سے ایک آدھا کام پہلے کر چکے ہو، باقی رہ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ باقی والے کر لو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عرب کے ایک محترم عالم ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا عنوان انہوں نے یہ رکھا افعل ولا حرج، حج کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسانیاں ہیں، شریعت اسلامیہ کی جو آسانیاں ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی کی لوگوں کے لیے، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ٹھیک ہے باقی کر لو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ٹھیک ہے باقی کر لو کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے جو کہ 10 ذی الحجہ کے اعمال کے بارے میں ہے۔ ابھی 10 ذی الحجہ کی بات ہی چل رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید النخعی کی روایت ہے، ان عبد الرحمن بن یزید النخعی انہ حج مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن نخعی جو ہیں، عبد الرحمن بن یزید النخعی تابعی ہیں، انہوں نے حج کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ۔ فرآہ، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، یرمی الجمرۃ الکبریٰ بسبع حصیات، حضرت عبداللہ بن مسعود جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مار رہے تھے، جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارے تھے۔ اب ظاہر بات ہے یہ کون سا دن ہے؟ یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ میں صرف جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے نا اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ آنے والے جو دن ہیں ان کے اندر تو تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ مارنی ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے 10 ذی الحجہ کی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں سے ہنستے ہو، اللہ کی قسم یہ پنڈلیاں قیامت کے دن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں۔ بڑے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، فقہا صحابہ کرام میں سے۔ تو یہ وہ ان کا عمل بیان کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن۔ کیا عمل بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کنکریاں ماری 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو، تو کیسے ماری؟ یعنی ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، بیت اللہ ان کے بائیں طرف تھا، وَمِنًا عَنْ يَمِينِهِ، اور مینا ان کے دائیں طرف تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو نقشہ ہے نا وہ اس طرح سے ہے، مکہ مکرمہ سے جب آپ مینا کی طرف جاتے ہیں نا تو پہلے جمرات آتے ہیں، اس کے بعد مینا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی موجودہ دور میں جو راستے بنائے گئے ہیں نا، جب آپ ان راستوں سے جیسے ہی جمرات کی بلڈنگز میں انٹر ہوتے ہیں نا کنکریاں مارنے کے لیے، تو ان راستوں سے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو بیت اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے مکہ مکرمہ، اور مینا آپ کے رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ تو یہی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کنکریاں ماری تھی کہ بیت اللہ مکہ مکرمہ آپ کے بائیں طرف تھا اور مینا آپ کے دائیں طرف تھا۔ ثم قال، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کھڑے ہو کر میں کنکریاں ماروں، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی۔ اب ظاہر بات ہے سورۃ البقرہ پوری نازل نہیں ہوئی، بلکہ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، یہ مراد ہے ان کی۔ یہ وہ جگہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ یقین جانیے کوئی یہ کس طرح کہہ سکتا ہے، جس طرح کہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے مزدلفہ کی طرف آئے تو کیسے چلے ہیں جی، جب میدان آیا تو کیسے چلے، اور جب گھاٹی آئی تو کیسے چلے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری تھیں، اور یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو، اٹھنے بیٹھنے کو،
کھڑے ہونے کو ہمارے سامنے بیان کر دیا. بتائیے کیا وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقہ کار کو، احکامات کو ہمارے سامنے بیان نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. قربان جائیں ان صحابہ پر، قربان جائیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ کی کہ دین کو امانت سمجھ کر اگلے لوگوں تک پہنچایا. کنکریاں ماری، کہا یہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر میں نے ماری ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ماری تھی، آپ پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی. آپ دیکھیے 10 ذی الحجہ ہے، کنکریاں مارنے کے بعد ظاہر بات ہے قربانی کرنی ہے، قربانی کر کر حلق یا تقصیر کروانی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ حلق کروانا یعنی کہ سر کے بالوں کو اس طرح کے ساتھ منڈوا دینا، حلق کروانا یہ افضل ہے یا تقصیر سر کے بالوں کو چھوٹا کروانا افضل ہے؟ تو حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، عظیم صحابی ہیں. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم فرما. قالو، صحابہ کرام نے پوچھا، والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقصیر کروانے والے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم فرما. قالو، صحابہ کرام نے فرمایا، والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقصیر کروانے والوں کا بھی بتا دیجئے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمقصرین، اور تقصیر کروانے والے، بالوں کو چھوٹا کروانے والے. یعنی 3 میں سے جو 2 دعائیں ہیں وہ حلق کروانے والوں کے لیے ہے، اور ایک تیسری دعا تقصیر والوں کے لیے ہے. اور ایک روایت کے اندر 3 دعائیں حلق والوں کے لیے اور 4تھی مرتبہ تقصیر والوں کے لیے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس عمل کی فضیلت ہے زیادہ وہ حلق ہے، وہ سر کے بالوں کو منڈوا دینا ہے. اور دوسرے نمبر پر جس عمل کی فضیلت ہے وہ ہے سر کے بالوں کو چھوٹا کروانا، تقصیر. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے کوشش کیجئے افضل امر پر عمل کریں، حلق کروائیں. اور اگر کوئی تقصیر کروانا چاہتا ہے تو بلا کسی اختلاف کے وہ بھی بالکل جائز ہے. ہاں فضیلت میں تھوڑی کم ہے لیکن بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آگے چلیے جی. 10 ذی الحجہ کو 4 کام کرنے ہیں نا. یہ تو پہلے 3 کاموں کی بات چل رہی تھی. پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قربانی کرنی ہے. تیسرا کام حلق یا تقصیر. چوتھا کام جو کرنے ہے 10 ذی الحجہ کو وہ ہے طواف افاضہ، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. طواف افاضہ یا طواف زیارہ. اب ایک واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ ذرا سن لیجئے. ام المومنین حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں. قالت، کہتی ہیں، حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واحد حج تھا، حجۃ الوداع، اس میں حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں اور ام المومنین حضرت صفیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اب ہوا اس طرح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کا دن تھا نا، قربانی کا دن، اس دن ہم نے طواف افاضہ کر لیا. اس دن ہم نے طواف افاضہ کر لیا. آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ طواف افاضہ کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے طواف وداع تک. تو کہتی ہیں ہم نے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو طواف افاضہ کر لیا. تو اب ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فحاضت صفیہ، ام المومنین حضرت صفیہ جو تھیں ان کے ایام شروع ہو گئے. فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا جیسے کوئی مرد اپنی زوجہ کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّهَا حَائِضٌ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تو ایام شروع ہو چکے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَحَابِسَتُنَا ہی، کیا یہ ہمیں روکنے والی ہیں؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ام المومنین حضرت صفیہ نے طواف افاضہ نہیں کیا
چونکہ طواف افاضہ پڑھ چکے ہیں، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو چونکہ انہوں نے طواف افاضہ نہیں کیا تو اب وہ ہمیں روکنے والی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ قالو، لوگوں نے بتایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افادت یوم النحر، انہوں نے تو 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کر لیا تھا۔ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اخرجو، چلو نکلو۔ اگر صفیہ نے طواف افاضہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم پھر رکیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو ان کا طواف وداع باقی ہے جو ایام کے شروع ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی۔ تو طواف وداع کی رخصت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اس نے طواف وداع نہیں کیا، تو شریعت اس کو یہ رخصت دیتی ہے کہ وہ سفر کر سکتی ہے اپنے باقی قافلے کے ساتھ۔ اگر اس کے لیے رکنا ممکن ہے، انتظار کرنا ممکن ہے آسانی کے ساتھ، تو وہ رکے، انتظار کرے، طواف وداع کرے جو کہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ اور اگر اس کے لیے رکنا ممکن نہیں ہے، باقی قافلے والے نکل رہے ہیں یا اہل و عیال نکل رہے ہیں یا ڈیٹ ٹکٹ طے تھا پہلے سے، وہ نہیں لیٹ ہو سکتے، تو اس کو چاہیے طواف وداع کیے بغیر وہ چلی جائے۔ لیکن اگر طواف افاضہ نہیں کیا تو پھر اس پر رکنا لازم ہے، کیونکہ طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے طواف افاضہ نہیں کیا تو فرمانے لگے اب یہ ہمیں روکنے والی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا کیونکہ صفیہ کے ایام شروع ہو گئے ہیں، وہ طواف نہیں کر سکتی۔ تو نہیں بتایا کہ نہیں، انہوں نے طواف افاضہ کر لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اخرجو، چلو پھر ہم نکلو، اب نکلو۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 الفاظ کہے، اقرا حلقہ اطافت یوم النحر۔ اچھا، یہ کوئی بد دعا کے طور پر نہیں کہے، عرب کا یہ رواج تھا کہ کچھ الفاظ کہے جاتے تھے، کچھ الفاظ کہے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر، ثاقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، راغیمان فلان، فلاں کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہوتا تھا کہ واقعتاً اس کو بد دعا دی جا رہی ہے کہ وہ گم ہو جائے، اس کی ماں اس کو گم پائے، یا یہ کہ اس کی عزت خاک میں مل جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، نہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بانجھ ہو جائے، حلق اس کا ہو جائے۔ اطافت یوم النحر، بتاؤ یوم النحر کو اس نے طواف کر لیا تھا؟ قیلہ، کہا گیا نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ نے 10 ذی الحجہ یوم النحر کو طواف کر لیا تھا۔ قالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فن فیری، چلو اگر طواف افاضہ کر لیا تھا تو پھر نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا خوش ہو گئے کہ اب ہم رکیں گے نہیں ان کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ سن لیجئے کہ اگر کسی عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور اس نے طواف افاضہ نہیں کیا، وہ کیا کرے گی؟ طواف افاضہ نہیں کیا تو اگر تو اس کے لیے رکنا ممکن ہے، ٹکٹ کو لیٹ کروا لینا یا اہل و عیال کا رک جانا، یا اس کے لیے رکنا ممکن ہے تو وہ رکے گی۔ اور علماء کرام فقہا کا یہ فتویٰ موجود ہے، سعودی عرب کے فقہا کا بھی، کہ اگر اس نے طواف افاضہ نہیں کیا اور اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ طواف افاضہ کرنا حج کا رکن ہے، رکن اگر واجب میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو دم دینے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی، لیکن اگر رکن رہ جاتا ہے تو دم وغیرہ سے وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ اب چونکہ رکن کا معاملہ آ گیا تو علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ اسی حالت میں طواف کرے گی اور وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دے گی۔ مسجد حرام بیت اللہ کے اندر زیادہ دیر وہ نہیں رکے گی اور طواف کر کے اس کا بس یہ رکن ادا ہو جائے گا اور وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ سکتی ہے۔ سمجھا کہ آپ کو جی؟ اور دوسری جو اہم ترین نقطہ ہے اس حدیث کے اندر، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے ایام کا تذکرہ پوری امت کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیے نا، کیا ہم ایسی بات کو پسند کریں؟ نہیں، لیکن یہ ایک رسول کی زندگی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے جو نجی معاملات بھی ہیں وہ امت کے سامنے آنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صرف مسجد کی حد تک ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی، حتیٰ کہ بند کمرے میں بھی، میاں بیوی کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور قربان جائیں ازواج مطہرات پر جنہوں نے ایسے معاملات امت کو بتائے تاکہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے. آج دیکھیے نا، لاکھوں کی تعداد میں جو خواتین حج عمرہ کرتی ہیں، کیا انہیں ایسے مسائل درپیش نہیں آتے؟ یقیناً آتے ہیں. تو الحمدللہ الحمدللہ شریعت کے اندر کیا ان کا حل ہمارے سامنے نہیں ہے؟ الحمدللہ موجود ہے. ابھی آپ نے پڑھا، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ازواج کو جاتا ہے، امہات المؤمنین کو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی حضرت عائشہ کی طرف انگلی اٹھائے گا، اگر کوئی حضرت صفیہ، حضرت حفصہ کی طرف انگلی اٹھائے گا، تو یاد رکھیے گا یہ انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی طرف اٹھے گی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام ریڈ لائن ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. مت سمجھیے کہ اگر کوئی انسان اٹھ کر بڑے لاجیکلی طریقے سے دلیل اور منطق کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ ثابت کرتا ہے کہ چونکہ حضرت معاویہ نے ایسے کیا تو یہ ہو گیا، اور پھر نعوذ باللہ اس کے دل میں حضرت معاویہ یا حضرت عثمان کے بارے میں یا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے بارے میں کوئی کھوٹ پایا جاتا ہے تو یہ یہاں پر سٹاپ ہو جائے گا یا معاملہ حضرت معاویہ تک رک جائے گا. نہیں، وہ رکے گا نہیں، وہ تمام صحابہ کرام تک جائے گا، تمام صحابہ کرام پر انگلی اٹھے گی، کیونکہ حضرت معاویہ کی بیعت کرنے والے تمام صحابہ کرام تھے. اس وجہ سے یہ صحابہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت جاننا لازمی ہے. یہ امہات المومنین ہیں، اللہ ان سے راضی ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، قال کہتے ہیں امیر الناس، لوگوں کو یہ حکم دیا گیا. دیکھیں اب ماشاءاللہ حج کا ٹاپک مکمل ہو رہا ہے تو بات پہنچی طواف وداع تک. اور آپ کو پتہ نہیں، یہ وہ آخری کام ہے جو حاجی نے حج کے ایام میں یا حج کے ارکان واجبات میں کرنا ہوتا ہے، جو آخری کام ہے، طواف وداع. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں امیر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت، لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کا جو سب سے آخری کام ہونا چاہیے نا وہ بیت کے ساتھ، وہ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے. ہاں الا مگر انہ خفف عن المرأة الحائض، جو ایام والی عورت ہے اس سے تخفیف کر دی گئی کہ اگر کسی عورت کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو پھر وہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف نہیں ہونا چاہیے، وہ بغیر طواف کے بھی جا سکتی ہے. ادروائز جو بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے گا تو اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے. اب یہاں پر اس دور کے اندر، جدید دور میں جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے جو گروپ والے ہوتے ہیں وہ انہوں نے آپ کو یہ مطلب آپ نے دوپہر کے 12 بجے مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہے، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے طواف وداع کر کے آپ لوگ آ جائیں. یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فجر کی نماز پڑھ کے طواف وداع کر کے آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ پھر یہ 5-6 گھنٹے ہم سفر کی تیاری میں، بسوں میں سوار ہونا، سامان، جانچ پڑتال، دیگر چیزیں، کوئی رہ نہیں گیا، کوئی لیٹ نہیں ہو گیا. اگر وہ یہ رخصت دیں کہ چلیں ٹھیک ہے 10 بجے کر کے آ جائیں، 11 بجے کر، تو پھر کبھی بھی 12 بجے سفر شروع نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی سفر کی ایسی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، آپ کچھ دیر پہلے بھی طواف وداع کر سکتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو لوگ ہیں نا حج کے ایام میں بس انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ جی ہمیں گروپ والے طواف وداع 5 گھنٹے پہلے کروا دیں گے، پھر 5 گھنٹے ہم مکہ کے اندر رکیں گے. نہیں، مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر مثال کے طور پر 12 بجے دن کو آپ نے نکلنا ہے ایئرپورٹ کی طرف، آپ کو کہتے ہیں فجر کے بعد طواف وداع کر کے آ جائیں، سفر کی تیاری، بسوں میں سوار ہونا، ناشتہ، پھر ہم نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا ان کا حق ہے. جدید جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے، خاص کر جو کاغذی کارروائی ہے اور دیگر چیزیں، ہوٹل خالی کرنا، سامان، جانچ پڑتال،
کوئی چیز دیر نہ ہو جائے. اب 12 بجے یہ پتا چلتا ہے کہ جی آپ کی فلائٹ لیٹ ہو چکی ہے, اب رات کو 10 بجے ہم آپ کو لے کر جائیں گے جدہ. اب آپ پر طواف وداع دوبارہ کرنا لازم ہو گیا, کیونکہ اب آپ نے دوبارہ کئی گھنٹے مکہ مکرمہ میں رکنا ہے, شاید کہ آپ کو ظہر عصر مغرب عشاء دوبارہ نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے. اب کیا کرنا ہے, آپ نے جب مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے تو طواف وداع کرنا ہے دوبارہ. مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ صورت ہے, ایک بندے نے سفر کا ارادہ کر لیا اور اب اس کے سفر میں کوئی تاخیر بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ طواف کر سکے, تو پھر دوبارہ طواف کرنا اس پر لازم نہیں ہے, چاہے وہ 5-6 گھنٹے رکے مکہ مکرمہ میں, اس دوران سفر کی تیاری کرے اور چھوڑ کر نکل جائے. اچھا دیکھیں, اب یہاں پر رخصتوں کی بات ہو رہی ہے. ایک رخصت آپ کو پتہ چل گئی نا کہ ایام والی عورت سے طواف وداع کی رخصت. ایک اور رخصت دیکھ لیجئے, حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی روایت رضی اللہ عنہما قال, کہتے ہیں استأذن العباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے آپ سے رخصت چاہی, اجازت لیں. یہاں چچا اگرچہ رشتے میں بڑے ہیں, باپ کی جگہ پر ہیں, لیکن اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ اپنے بھتیجے سے. کیوں؟ کیونکہ بھتیجے اللہ کے رسول ہیں, اتھارٹی وہ ہیں, مسئلے بتانے کا, حل بتانے کا اختیار ان کو ہے اللہ کی طرف سے. تو چچا آ کر بھتیجے سے پوچھ رہے ہیں, کیا اجازت لی؟ ان یبیت بمکۃ اللیالی منن, کہ وہ اب مینا کی راتیں 10-11 کی درمیانی رات, 11-12 کی درمیانی رات, اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 12-13 کی درمیانی رات مینا میں گزارنی ہے. لیکن حضرت عباس نے یہ اجازت لی کہ یہ راتیں وہ مکہ کے اندر گزارے تھے. عذر یہ ہے کہ من اجل سقایتہ, کیونکہ مکہ مکرمہ میں ان کی ڈیوٹی حاجیوں کو پانی پلانے کی ہے, تو وہ مکہ میں یہ راتیں گزارنے چاہتے ہیں. فآذن لہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو یاد رکھیے گا, اگر کوئی ایسا صاحب عذر ہے تو اس کے لیے یہ واجب ہے مینا کے اندر راتیں گزارنے کا واجب, یہ واجب بھی اسے ساقط ہو جائے گا مجبوری کی حالت میں. وعنہ, اور انہی سے روایت ہے, مطلب حضرت عبداللہ بن عمر سے. آپ جان گئے نا عنہ کا طریقہ, جب بھی ایک حدیث کے اندر عنہ آتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے انہی سے روایت ہے. کن سے؟ مطلب جن سے پچھلی روایت گزری ہے. لیکن یاد رکھیے گا, آپ اگر یہاں پر مطلب 244 نمبر حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, 245 اگر حضرت عائشہ کی آ جاتی تو 246 میں عنہ نہیں کہہ سکتے تھے, 246 میں دوبارہ یہ کہنا پڑتا, کیا کہنا پڑتا؟ ان عبداللہ بن عمر. یہ تب ہوتے جب مسلسل بغیر کسی وقفے کے ایک ہی صحابی کی 2 روایت آئیں, تو محدثین کرام اگلی حدیث کے ساتھ اس صحابی کا نام ذکر کرنے کی بجائے عنہ ذکر کر دیتے ہیں. انہیں سے روایت مطلب حضرت عبداللہ بن عمر سے. قال, کہتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کیا, مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا. بجمعین, بتائیے یہ جمعین یہ کس جگہ کا نام ہے؟ چیٹ میں بتائیے, دیکھتے ہیں پہلے کس کا جواب صحیح آتا ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بجمعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعین نامی جگہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا مغرب, تو بتائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں, غور کریں, سوال سمجھ آ گیا نا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا بجمعین, جمع پر, جمع کی جگہ پر, لکل واحدۃ منہما باقامہ, ہر ایک کے لیے الگ سے اقامت کہی. مغرب کی اقامت الگ تھی, عشاء کی اقامت الگ تھی, نمازیں جمع کی. اب جو بات درست آ رہے ہیں, اس سے مراد مزدلفہ ہے. کچھ لوگ عرفات کہہ رہے ہیں. دیکھیں مغرب اور عشاء کی نماز تو عرفات میں نہیں ہوگی نا. میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو حج کی عبادت نصیب کرے. انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ حج کر کے آئیں تو آپ زندگی بھر کبھی حج کو بھولیں گے نہیں. تو جو مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا جائے گا نا, یہ مزدلفہ میں جمع کیا جائے گا. عرفہ میں تو ظہر عصر کی 2 نمازوں کو جمع کیا جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو جمع ان سے مراد مزدلفہ ہے.
اس کو جمعین اس لیے کہا گیا کہ سارے لوگ عرفات سے جب پلٹتے نا تو یہاں پر جمع ہو جاتے. تو یہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا, ٹھیک ہے, ہر ایک کی الگ سے اقامت کی, مغرب کی الگ اقامت, عشاء کی الگ اقامت. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا, ان دونوں کے درمیان نفل نہیں پڑھے, نفل نماز نہیں پڑھی, مطلب جو مغرب کی 2 سنتیں تھیں نہیں پڑھی. وَلَا عَلَىٰ إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا, اور نہ ہی ان دونوں نمازوں کے بعد کوئی نفل نماز پڑھی. مطلب حضرت عبداللہ بن عمر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مزدلفہ کی رات ہے, آرام کیجئے اس رات کے اندر, کیونکہ اگلے دن جو 10 ذی الحجہ ہے حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں. جمرہ کبریٰ کو, عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے, قربانی کرنی ہے, حلق کروانا ہے, طواف افاضہ کرنا ہے اگر کوئی کرنا چاہے, حج تمتع کرنے والے نے سعی بھی کرنی ہے. تو 10 ذی الحجہ کو حاجی نے کتنے کام کرنے ہیں. تو اب دیکھیے حاجی نے جب اتنے کام کرنے ہیں 10 ذی الحجہ کو, تو پھر مزدلفہ کی رات کو وہ مکمل آرام کرے, رات کو وہ تہجد نہ پڑھے, نفلی نماز نہ پڑھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں نفلی نماز نہیں پڑھی. تو وہ مکمل آرام کرے تاکہ اگلے دن جسم کی راحت کے ساتھ دیگر اعمال کر سکے. سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی سفر کے اندر 2 نمازوں کو قصر کیا, اچھا یہ یہاں پر قصر بھی تھی, مغرب کی 3 رکعت تھی اور عشاء کی 2 رکعت تھی. جب بھی نمازوں کو جمع اور قصر کیا جائے گا نا تو جو نوافل ہیں, سنتیں ہیں, سنت موقدہ بھی وہ ساقط ہو جائیں گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب فرض نماز عادی ہو گئی, قصر ہو گئی, تو پھر نفل نماز معاف ہو گئی, تو نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی. بعض لوگ جو یہ سختی کرتے ہیں نا کہ نہیں جی عرفہ میں بھی پوری 4 رکعت پڑھنی ہے, جمع نہیں کرنی, اپنے اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے, اور مزدلفہ پہنچ کر بھی پوری نماز پڑھنی ہے, مغرب 3 رکعت پڑھنی ہے, عشاء 4 رکعت پڑھنی ہے, جمع بھی, نعوذ باللہ, یہ شریعت میں سختی ہے. جب اللہ نے رخصت دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, تو آپ بھی اس پر عمل کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائم او فرائض. جیسے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے فرائض پر عمل کیا جائے, اسی طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے. اس نے اپنے بندوں کو کوئی رخصت دی اور بندے اس رخصت پر عمل کر رہے ہیں, اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے, تو ہمیں بھی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے. سفر کے اندر نمازوں کو جمع بھی کریں, قصر بھی کریں. پانی نہیں مل رہا, مجبوری آ گئی ہے, تیمم کر لیجئے. اگر موزے پہنے ہیں, جرابیں پہنی ہیں, مسح کر لیجئے. یہ شریعت کی رخصتیں ہیں, آسانیاں, ان پر عمل کیجئے. الحمدللہ کتاب الحج کے ہم آخری باب میں پہنچ چکے ہیں, جس باب کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم نے کل 2 احادیث کو پڑھنا ہے. سب سے آخری حج, سب سے کتاب الحج کا آخری چیپٹر. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کتاب الحج کے 4تھے سیشن میں ہم اس کتاب کو مکمل کر رہے ہیں, اور عمدۃ الاحکام کا آج کتنا سیشن ہے میری ذہن سے نکل رہا ہے, 32واں یا 32 یا 33, اچھا 32واں, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. عمدۃ الاحکام کا آج 32واں سیشن ہے الحمدللہ, جس کے اندر ہم اس کتاب کے اندر عمدۃ الاحکام کے اندر کتاب الحج کو پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کے بعد جو کتاب البیوع تھا وہ ہم نے رمضان سے پہلے پڑھ لیا تھا. کتاب الحج کو ہم نے چھوڑا تھا کہ حج کے دنوں میں پڑھیں گے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم حج کے ایام کے اندر کتاب الحج کو پڑھیں, مکمل کر رہے ہیں. اللہ پوری ٹیم سے قبول و منظور فرمائے. باب ہے جی باب المحرم یأکل من صید الحلال. احرام والا بندہ حلال شکار سے کھا سکتا ہے. اب دیکھیں مسئلہ اس طرح ہے, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی بندہ احرام کی حالت میں آ جاتا ہے نا, تو کچھ کام کرنا اس پر ممنوع ہو جاتے ہیں, جنہیں عربی زبان میں کہتے ہیں محظورات احرام. محظورات احرام, احرام کے اندر ممنوع کام. ان ممنوع کاموں میں سے یہ کام بھی تھا کہ وہ شکار نہیں کر سکتا. یہ بھی منع ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا, اور یہ بھی منع ہے
کہ وہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے وہ شکار کریں. وہ دیکھیں خرگوش، وہ دیکھیں جنگلی گائیں، ہرن، جاؤ جا کر اس کو شکار کرو. نہیں، نہ وہ خود کر سکتا ہے نہ وہ کسی کو کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حدیث پڑھیے، ایک واقعہ پیش آیا. عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ انصاری کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے ارادے سے نکلے حجۃ الوداع کے موقع پر، 10 جو ہجری تھی اس میں، فخرجوا معه، تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ نکلے. فصرف طائفۃ منہم ابو قتادہ، تو ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. کس طرح بھیج دیا؟ وقال، فرمایا، خذوا ساحل البحر، مدینہ سے اب ہم نے جب مکہ کی طرف جانا ہے نا تم ذرا سمندر کے کنارے کنارے سے آؤ. وجہ یہ تھی کہ کہیں کوئی دشمن عرب قبائل میں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ کے اندر تو کسی قسم کی بغاوت کا ڈر نہیں، لیکن کوئی راستے کے اندر نہ حملہ کر دے. تو دیکھیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سپہ سالاری تھی اور کتنی احتیاط تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا کتنا ڈر رکھ رہے ہیں. اور یہ بالکل بھی توکل کے منافی نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے، پہلے احتیاط کیجئے پھر اللہ پر توکل کیجئے. تو ایک گروہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر سمندر کے کنارے کنارے تم اس طرف سے چل کر آؤ، حتی نلتقی، یہاں تک کہ پھر مکہ میں ہماری ملاقات ہو. اچھا، اس گروہ میں ابو قتادہ بھی تھے، عظیم صحابی حضرت ابو قتادہ. فاخذوا ساحل البحر، وہ سمندر کے کنارے کنارے، اردو میں بھی آپ ساحل ہی کہتے ہیں نا، ساحل سمندر، وہ ساحل پر چلتے چلتے آئے. یہ جو جدہ والا ہے نا سمندر، اسی پر. فلما انصرفوا، جب وہ پھر گئے تو احرموا كلهم الا ابا قتادہ لم يحرم، جب وہ گئے نا تو سب نے احرام باندھ لیا لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا. ان کا حج کا ارادہ نہیں تھا یا انہوں نے احرام نہیں باندھا. فبینما ہم یسیرون اذ رأوا حمر وحش، وہ چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک جنگلی گدھا جسے نیل گائیں بھی کہا گیا، بعض نے زیبرا سے اس کی تشریح کی. تو ایک جنگلی گدھا انہوں نے دیکھا. فحمل ابو قتادہ علی الحمر فعقر منها اتانا، تو حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک جو فیمیل تھی نا، مطلب جسے مادہ کہتے ہیں، مادہ مونس، ایک نیل گائے کو لے آئے. اب صحابہ کہتے ہیں فنزلنا فاکلنا من لحمها، ہم نے پڑاؤ ڈالا اور ہم نے اس کے گوشت سے کھایا. ثم قلنا، پھر ہم نے کہا انأکل لحم صید، کیا ہم شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، اور ہم احرام کی حالت میں ہیں. اب وہ یہ پریشان ہو گئے، کھا تو لیا انہوں نے لیکن اب یہ پریشان ہو گئے کہ احرام کی حالت میں ہم شکار کا گوشت کھا سکتے تھے یا نہیں، واللہ عالم. کیونکہ محرم کے لیے تو شکار کرنا تو منع ہے، لیکن کیا کسی دوسرے نے شکار کیا تو کیا گوشت کھانا بھی منع ہے؟ سمجھ آئی نا آپ کو مسئلہ؟ سمجھ آ گیا نا؟ تو کہتے ہیں فحملنا ما بقی من لحمها، جو کچھ گوشت تھوڑا بہت باقی بچا تھا نا وہ ہم اپنے ساتھ لے کر آگے. فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، ہم نے سوال کیا عن ذالک، اس بارے میں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکم احد امرہ ان یحمل علیہا واشار الیہا، اے حاجیو، اے محرموں، احرام کی حالت والے لوگوں، ذرا بتاؤ کیا تم میں سے کسی ایک نے اسے تو نہیں کہا تھا کہ جا کر شکار کرو، یا کوئی اشارہ تو نہیں دیا تھا کہ وہ دیکھو شکار؟ قالو، انہوں نے کہا اللہ، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں ہوا. قالا، تو آپ نے فرمایا فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا، پھر جو گوشت باقی ہے وہ کھاؤ پیو. وفی روایت، اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں فقال، آپ نے فرمایا هل معكم منه شيء، کیا کچھ بچا بھی ہے تمہارے پاس؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں بچا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ ہے. فناولته العضد، تو وہ جو اس کی ایک اگلی ران ہوتی ہے نا، دستی جسے کہتے ہیں، دستی، وہ جو اس کی ایک دستی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. فاکلھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا.
تو پتہ یہ چلا کہ محرم خود شکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی دوسرے نے کیا، محرم کے لیے نہیں یا اس کے کہنے پر نہیں، اس نے اپنے لیے کیا جس طرح کرتا ہے کوئی بھی شکار، پھر محرم کو دیا تو محرم اس کو عام کھانا سمجھ کر کھا سکتے ہیں۔ آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں کتاب الحج کی۔ عن صعب بن جثامۃ اللیثی رضی اللہ عنہ، حضرت صعب بن جثامہ اللیثی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی ہیں، نام سے شاید اتنے معروف نہ ہو لیکن یہ عظیم صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 16 حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، 16 حدیث کتب حدیث کے اندر ان کی روایت کردہ موجود ہیں۔ انہ اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وہو بالابواء او بودان، 2 جگہوں کے نام لیے، ان کو بھی شک ہے کہ یا ابوا نامی جگہ تھی یا ودان نامی جگہ، تو انہوں نے ایک جنگلی گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ دیا، فردہ علیہ، یہ اسی سفر کے دوران کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ فلما رأى ما فی وجہہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر دیکھا، مطلب کچھ پریشانی وغیرہ آپ کو دکھائی دی کہ وہ تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، ان کا ہدیہ واپس کیا گیا ہے، قالا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، فرمایا انا لم نردہ علیک الا انا حرم، ہم نے آپ پر اس کو واپس نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ اے صعب بن جثامہ، ہم نے اس لیے آپ کا ہدیہ لوٹایا کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ وجہ بتا رہے ہیں، وفی لفظ لمسلم، صحیح مسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ جو گوشت تھا نا وہ رجل حمارن، وہ اس جنگلی گدھے کی یا نیل گائے کی ایک ٹانگ تھی، وفی لفظ شق حمارن، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نہیں اس کا کوئی گوشت کا حصہ تھا، وفی لفظ عجز حمارن، اور یہ عجز ایک اور گوشت کے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ گوشت تھا کس حصے کا، اس میں پھر مختلف طرح کے الفاظ ہیں۔ وجہ ھذا الحدیث، اس حدیث کی وجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں واپس کیا، انہ ظن انہ صید لاجلہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان تھا کہ یہ شکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کیا گیا ہے، اگرچہ جنہوں نے کیا وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے لیکن شکار کیا تو اس نیت سے کیا کہ حاجیوں کو کھلانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا ہے جو احرام کی حالت میں تھے۔ والمحرم لا یأکل ما صید لاجلہ، اور محرم اس سے نہیں کھائے گا جو اس کے لیے شکار کیا جائے، جو خاص محرم کے لیے شکار کیا جائے نا، محرم اسے کچھ نہیں کھائے پیے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ تو دونوں حدیث کو اگر ملا کر دیکھیں تو مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ مزید علماء کرام نے اس حدیث سے جن مسائل کا اس بات کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہوتا ہے تو ہدیہ واپس کیا جا سکتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ واپس نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس کیا، تو اگر کوئی شرعی عذر ہے، اس ہدیے کے قبول کرنے میں کوئی قباحت ہے، تو ہدیہ واپس کرنے میں کوئی شرعن ممانعت نہیں ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی شفقت ہے، رحمت ہے کہ پھر ان کو بتا بھی دیا، بولے پھر ان کو بتا بھی دیا کہ ہم کیوں اس کو واپس کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ شکار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے۔ تو چلیے جی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے احسان اور اس کی نعمت سے ہی نیکیاں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کتاب الحج کو مکمل کیا، انشاءاللہ عمدۃ الاحکام کے 33ویں سیشن میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔